بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم مسجد قباء میں موجود ہیں۔ یہ وہ بابرکت اور مقدس مسجد ہے جو مدینہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے تعمیر فرمائی، اور خود بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ مسجد قباء کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کے بہت سے فضائل بیان فرمائے۔ ان میں سے 3 فضیلتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے مسجد قباء میں کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر تشریف لاتے تھے۔ یہ بخاری شریف کتاب فضل الصلاۃ فی مسجد مکہ و مدینہ اور مسجد قباء کی یہ فضیلت میں باب میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کو کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر اسی مسجد قباء میں تشریف لاتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر نوافل ادا فرماتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے اس مسجد کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے نکلے پھر مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھے تو اسے ایک عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بس اپنے گھر سے آنا ہے، اپنے ہوٹل سے آنا ہے، آپ چاہے پیدل آئیں یا سوار ہو کر آئیں، جس دن آپ مرضی تشریف لائیں۔ اگر آپ ہفتے کو آئیں گے تو یہ مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ باقی آپ ہر دن جب بھی آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جو شخص بھی اپنے گھر سے باوضو ہو کر مسجد قباء میں تشریف لائے اور اس میں آ کر 2 نوافل ادا کرے تو اسے قبول عمرے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ مسجد قباء کے دروازے پہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مبارک حدیث مبارکہ یہ قیامت تک کے آنے والے حضور کے عاشقوں کے لیے ایک بہت بڑا سرکار کی بارگاہ میں حضور کی سنت کے مطابق آنے کا اجر و ثواب ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ مسجد قباء کی تیسری فضیلت بھی سنیے۔ حضرت اسید بن زہیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی مسجد کی فضیلت قرآن مجید میں ارشاد فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، لا تقم فیہ ابدا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کبھی بھی مسجد درار میں کھڑا نہیں ہونا، بلکہ فرمایا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، آپ نے ہمیشہ اسی مسجد قباء میں آپ نے آنا ہے، اور اسی مسجد قباء جس کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی بنیاد پر رکھی ہے، اور یہ وہ مسجد ہے جس کے رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ فرمایا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اس مسجد میں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی ہوئی ہے۔ اور فرمایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس مسجد میں جو رہنے